نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ناظرین، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت اور برکت کیسی آئی۔ ناظرین، فجر کے وقت کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو، جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد ان بابرکت لمحوں میں نیت کر کے بیٹھ جائیے اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کے حالات بدل دے گا۔ جس طرح رات دن اور دن رات میں بدلتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی فقیری سے بادشاہی میں بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ گویا کہ بندہ مومن کا مصیبت سے دوچار ہونا اس کے لیے نیک بختی ہے، محبت الہی کی علامت ہے۔ اسی طرح ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا روک لیتا ہے، اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اس سے راضی ہو اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے اس کے لیے رضامندی ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ پھر مومن کو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آزمائش اور مصائب میں گرفتار ہونا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ اس آیت میں توبہ کرنے والے 2 طرح کے لوگ مراد ہیں ناظرین۔ ایک وہ جو کسی بھی برائی اور گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے اور نہ ہی گناہ اور برائی کا کوئی خیال انہیں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی نافرمانی کرنے سے پناہ کی طلبگار رہتے ہیں اور کسی بھی گناہ اور برائی میں مبتلا ہونے سے توبہ مانگتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو گناہ اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن بعد میں شرمساری اور ندامت سے سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو جاتی ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے کہ بھٹکنے کے باوجود راہ ہدایت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے کیے پر نادم ہوئے۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہے، شرک بھی ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے لیکن دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا خیال بھی نہ آئے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کر دینے والے ہیں، ان سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ نماز فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے ناظرین۔ اس خاص وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور یہ وقت مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت رب سے اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ کل تک سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، نصیب کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔ جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، جب مایوسی چھا جائے تو یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہر مشکل اور پریشانی کا حل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اللہ کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے، جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں،
دنیا کی تمام پریشانیاں، مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائیں ناظرین، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، نیک ہو یا برے ہوں، پہلے والے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب کو رزق اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاق سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والے کو حلال روزی عطا کرتی ہے، جو دلوں میں اخلاص پیدا کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے کہ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے ناظرین۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتی ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لیں، مطلب آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کیجئے کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام جا جلیلو ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مخلوق کا رزق اور روزی روٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے۔ جسے چاہے رزق میں وسعت دے دے، وہی ہے جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل اور آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کے تک چکے ہیں، دنیا کی بیماریوں میں گھر چکے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے، تو نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد رب کریم کا ایک صفاتی نام جا جلیلو کو پڑھ کر دیکھیے ناظرین، آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ جا جلیلو 1 بار ہو گیا، جا جلیلو 2 بار ہو گیا، جا جلیلو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ جا جلیلو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ 101 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑوا لیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ جب آپ یا جلیلو کی مکمل ایک تسبیح اچھی طرح گن کر پڑھ لیں ناظرین،
تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے، اور وہ قرآن سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگی ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی گھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ نے صرف 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، کامیابی آپ کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے جا جبارو یا کہارو کو پڑھنا ہے۔ جا جبارو یا کہارو پڑھتے دوران آپ کے جو بھی نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات کروانے والے پر پلٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو کی ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دینوں میں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جا جبارو یا کہارو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندشوں کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جا جبارو یا کہارو کو پڑھ کر اپنے تمام دشمنوں کو نست و نابود کرنے کا طریقہ سن لیں۔ جا جبارو یا کہارو 1 بار ہو گیا، جا جبارو یا کہارو 2 بار ہو گیا، جا جبارو یا کہارو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ جا جبارو یا کہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ یا جبارو یا کہارو پڑھتے ہی آپ کی تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمن کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو، جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے، اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ 11 بار جا جبارو یا کہارو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آخر پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 7 بار درود پاک پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ساری حاجات پیش کیجئے۔ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کیجئے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ناظرین، آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھیے، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کیجیے اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ تمام دوستوں احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور آج کے اس بابرکت دن میں، اس بابرکت گھڑیوں میں، اس بابرکت مہینے میں اس عمل کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کیا پتہ آج آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا نصیب چمک جائے، کسی کی دعا قبول ہو جائے ناظرین، اور وجہ آپ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔